جو بیچارہ مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی، مسجد میں جاتا ہے، اور 2 لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشانی میں کس لشکر میں جاؤں؟ ایک طرف نبی کی بیٹی، ایک طرف نبی کا داماد، دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں نا اس زمانے کے مسلمان کے لیے، کیونکہ جنگوں میں ساتھ، میدانوں میں ساتھ، فتوحات میں ساتھ، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے بچے قربان کیے، سارے ساتھ ساتھ ہیں۔ مسئلہ ہے نبی کی رحلت کے بعد، جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے، اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے ہیں، علی کے چہرے کو کیوں کا نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کرتے تھے مولا علی کا۔ یہ صحیح بات ہے جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، واقعاً کوئی جھگڑا نہیں تھا، سارے ساتھ ساتھ تھے۔ مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد، رسول کے بعد خلفاء بنے، دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا، تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا، حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، پھر آتے ہیں جنگ صفین۔ اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا۔ ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں، وہ خلافت راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولایت علی مذہبی کی بات کریں، تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا، خلیفے کو قتل کرنے لگا، یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، اور امام حسن کو 5ویں خلافت بھی مانا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں لاتا ہے۔ یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آ کے مارا، مسلمانوں نے مارا، کلمہ پڑھنے والوں نے مارا، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا۔ تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے، یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں، ایک عجیب سا مسلمانوں میں۔ تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے، اگر آدمی تاریخ پڑھے اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا۔ آج کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے، لیکن اس زمانے کا مسلمان، اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت تیسری خلافت، علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بات صرف اصحاب کی نہیں ہے، بات صرف اولاد کی نہیں ہے، مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا، اولاد کو بھی قتل کیا، اور بعض واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ کون ہیں؟ محمد کی امت کے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے۔ تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ 70% آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے، کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا، کبھی ناقہ صالح کو قتل کیا، کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی گوشالہ پرست بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضاء، کبھی لکڑی سے اژدہا کو بنانا، کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا، اور اس کے بعد بھی جب وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناھا بعشر، جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو امت چھوڑ دیتی ہے، گوشالہ پرست بن جاتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں الساع بالساع، جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی۔ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آپ نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، الانہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نبی زادوں کو قتل کریں گے، کام تو وہی کریں گے نا۔ اشراف امت، عالم امت، لقب ہے آل محمد کا نا، عالم امت ہے نا، یہ امت کے اور ان کے آل کو قتل کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے کیا۔ موسیٰ کی غیبت 40 دن کی تھی، یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ کتنے معجزے دیکھے امت نے، فرعون سے بچایا، اژدہا بنایا، ہاتھ میں نور دکھایا، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کروایا، کبھی من اتر رہا ہے، کبھی من و سلوا اتر رہے ہیں، اتنے معجزے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد امت کیا بن جاتی ہے؟ وہیں پہ پلٹ جاتی ہے، مطلب اسی جہالت میں چلی جاتی ہے جس جہالت سے اس کو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ نکالا تھا۔ گوشالہ پرست، میں کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں، کبھی جب تک آپ تاریخ میں سوچیں گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تبھی کا تفکر ساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ، کچھ کہتے ہیں 1 گھنٹے کا سوچنا، لیکن ہم کہتے ہیں نا فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ،
کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں اس گھنٹہ نہیں، کہتے ہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی. التفکر الساعہ، ایک گھڑی کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. بن سوچے جو زندگی ہوتی ہے نا، 70 سال بن سوچے زندگی گزر جاتی ہے. میں کیا پہن رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کس سے رشتہ بنا رہا ہوں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میں نے کس کو اپنا امام بنایا، میں نے کسے عادی بنایا. کئی جنازے ایسے ہم دفن کر کے آتے ہیں 5 منٹ سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے. کئی بچوں کی ولادت کو دیکھتے ہیں، کئی درختوں کو اگتا ہوا دیکھتے ہیں. سردی کا موسم ہے نا، اللہ کہتا ہے میں چیزوں کو مارتا ہوں پھر زمین کو زندہ کرتا ہوں. اس میں میری نشانی ہے نا. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جگہ جگہ تجھے میرا اثر نظر آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تو اثر کو دیکھے جیسے علی دیکھتے تھے نا. جب تک نگاہ نگاہ علی نہ بنے، جب تک فکر فکر علی نہ بنے، یعنی جب تک آپ سلمان کی طرح سوچو گے نہیں، تب تک سلمان نہیں بنو گے. دیکھیے نا، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے. آپ اچھے اسٹوڈنٹ تب بنتے ہو جب ٹیچر کی طرح سوچنا شروع کر دو. سوچ اگر غلامانہ ہو، پر بندہ رہے کسی بادشاہ کی گود میں، غلام ہی رہے گا. لیکن اگر سوچ بندے کی بادشاہ نہ ہو، اچھی سوچ ہو، آزاد سوچ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کچی آبادیوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں بڑی سوچ کی وجہ سے. اور بڑے بڑے افسروں کی اولادیں ہوتی ہیں جو نکمی رہتی ہیں، کچھ نہیں بنتی کیونکہ سوچ ان کی کم ہوتی ہے. اہل بیت کا کام تھا آپ کی سوچ کو بدلنا، کہ یہ سوچو اتنے بڑے بڑے برج کس طرح گر گئے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. شمر کی مثال آپ کے سامنے ہے.